रसूलिह करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयात बय्यिनात सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका
حسب ترتیب تلاوت اور بیان کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کے حضور دعا ہے، اللہ ان آیات بینات کا مفہوم آپ احباب کے سامنے لانے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا مادر علمی ہے، اس کے در و دیوار کو میں الحمدللہ پہچانتا ہوں۔ یہاں رہ کر اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن صاحب فاروقی مدد ظلہ عالی کی شفقتیں، باقی اساتذہ کرام کی رہنمائی، میرا یہاں بنتا تو نہیں تھا کہ آپ کے سامنے واعظ و نصیحت کروں یا کوئی بات کروں، کیونکہ جہاں آدمی علم حاصل کرتا ہے، جہاں رہتا ہے، وہاں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اور پھر استاد محترم کی موجودگی میں، لیکن حکم جو ہے نا یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس حکم کو سامنے رکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ عصر پڑھی ہے، بہت مختصر سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ وقت، ٹائم، سال، مہینے، ہفتے، دن، منٹ، سیکنڈ، گھڑیاں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت قیمتی بات ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وقت کی بہت قیمت ہے، کیونکہ جب بچپنا گزر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، لڑکپن جوانی گزر جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی، تو اس لیے وقت، زمانہ، ٹائم، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی، والعصر، مجھے زمانے کی قسم، مطلب کہ انفرادی طور پہ ایک فرد کی زندگی بھی بڑی قیمتی ہے، اس کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے، اور کوئی بھی قوم ہے، اور خاص کر کے مسلمان، ان کا جو زمانہ یا ان کا ٹائم ہے
یا اپنی خوبیوں کے اظہار کا وقت ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور پھر خاص کر کے امت مسلمہ کا سارا زمانہ تا قیامت، اور پھر اس دین کی دعوت اور اس دین کا پیغام آگے پہنچانا اور اس میں اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنا۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے زمانے کی قسم، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑی معنی خیز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد ایک خاص بات ہوتی ہے، والعصر، مجھے زمانے کی قسم کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اب ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں، قرآن پاک قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، جس طرح قرآن شریف میں آیات توحید ہیں، آیات آخرت ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، شریعت ہے، نبوت اور رسالت ہے، ماننے والوں کے حالات اور تذکرے ہیں، واقعات ہیں، اور نہ ماننے والوں کے واقعات ہیں، ان کا انجام بد ہے۔ یہی قرآن پاک کا لب لباب اور خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں۔ تو جب انسانی ہسٹری پہ نظر دوڑائی جاتی ہے، قرآن پاک جب ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، ان کی دعوت اور ان کی قوم کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ، ان کی دعوت، ان کا پیغام، ان کی پریشانیاں، ان کے صدمے، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں، ان کی ہجرت، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہم السلام، یہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کی قوموں کے تذکرے قرآن پاک میں ہیں۔ تو ان تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ واقع انسانیت خسارے میں چلی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانی کے اندر ڈبو دی گئی، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی۔ کسی قوم کو ہوا کے ذریعہ سے اللہ نے تباہ کر دیا، اور کسی قوم کو اللہ نے فرشتے کی چیخ سے تباہ کر دیا، کسی قوم کو اللہ نے زلزلے سے تباہ کر دیا، اور کسی قوم کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ یہ سب واقعات قرآن شریف میں اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک مجھے زمانے کی قسم، ساری کی ساری انسانیت خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے بات کو کھولا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ قسم ہے، اور پھر قرآن پاک کو کھول کر جب ان قوموں کے انجام کو دیکھا جاتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو دیکھا جاتا ہے، تو واقعہ زمانہ اس بات پہ شاہد ہے
انسانی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، انسانی ہسٹری اس بات پہ شاہد ہے کہ لوگ خسارے میں ہیں۔ یا اللہ سارے خسارے میں ہیں۔ آگے فرمایا الا استثناء کا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں سارے خسارے میں نہیں ہیں، سارے گھاٹے میں نہیں ہیں، سارے لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ یا اللہ کامیاب کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اللہ کی ذات و صفات پہ ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ کامیاب ہیں۔ اور اللہ نے دکھا دیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کی صحبت میں تھے، ان کی تعلیم و تربیت میں تھے، ایمان اعمال سیکھنے والے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، ان کے طور طریقوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ ان کے لیے اللہ نے سواری بنوائی۔ فرمایا نوح علیہ السلام میری نگرانی میں کشتی بناؤ، یہ پھٹا ادھر لگاؤ، یہ پھٹا ادھر لگاؤ۔ اس کے خانے بنوائے، پورا ایک بحری بیڑا تیار کروایا۔ فرمایا اس میں میرے ایمان والے بندے سوار ہوں گے۔ خدا کی قسم اللہ ایمان والوں کی، اعمال والوں کی قدر کرتا ہے۔ سارے خسارے میں نہیں ہیں، سارے گھاٹے میں نہیں ہیں۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ نے سب کو کامیاب کیا۔ اب قرآن پاک کو کھول کر جب ہم ان واقعات کو پڑھیں گے تو پوری ہمیں روشنی مل جائے گی۔ قرآن پاک بیک وقت کفار و مشرکین کو دعوت ایمان، دعوت اسلام اور دعوت توحید دیتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے احکامات کے ساتھ ساتھ پوری ترغیب و ترہیب ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپس میں ملتے پھر جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا دیتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی اگر یہی ایک سورت نازل ہوتی تو اس کے اندر اتنی جامعیت ہے اور اس میں اتنی گہرائی ہے کہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہے۔ اس میں جو 4 اسباق ہیں وہ بڑے عام ہیں۔ خدا کی قسم ایمان کی بنیاد پر اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اس دھرتی پہ جینے کا مزہ ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو کھول کر ان واقعات، یہ واقعات جو قرآن شریف میں ارشاد فرمائے گئے، دوستو یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہیں، اور ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب لوگ تھے۔
جہاں بھی اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا، کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیا۔ اب سورہ صاد کو آپ دیکھیں، ابتدائی رکوع 23 سے 12، جب کفار و مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اور پھر انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں کی ہیں اور اپنی چادریں جھاڑ کر اٹھ گئے۔ کیا نبوت و رسالت آپ ہی کو ملنی تھی؟ اس کے لیے تو ہم میں سے کوئی لائق فائق بندہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے اس کے جوابات دیے ہیں، وہ اہل علم سمجھتے ہیں۔ لیکن بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ نے دیکھا کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، ان کی باتوں سے صدمہ پہنچا ہے، تو فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اپنے خاص بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر سناتے ہیں۔ پوری تسلی کا اہتمام ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو حالات، جو کیفیات آئیں، اللہ نے ان کی مدد اور نصرت کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، ان کے اوپر جو حالات آئے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن پاک میں جو واقعات ہیں ان کے اندر بڑی عبرت پذیری ہے، یہ بڑے سبق آموز واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم، مجھے پوری انسانی تاریخ کی قسم، پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیے کہ کون کامیاب ہوئی ہے، کون ناکام ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے اور اعمال والے کامیاب ہیں۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل جب تک پیشن گوئی فرمائی کہ جب تم شریعت موسیٰ کی مخالفت کرو گے تو میں اپنے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا، اور کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم شریعت عیسیٰ کی مخالفت کرو گے پھر میں اپنے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کروں گا، اور کیا ہے۔ دونوں مرتبہ وہ مسجد اقصیٰ میں گھس گئے اور ان کے گھروں میں گھس گئے اور ہر طرف تباہی مچا دی۔ اور انہی آیات کے اندر یہ بھی ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ دیکھو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہی قوم بنی اسرائیل جب ایمان اعمال پہ قائم رہی تو سمندر دریا انہیں راستے دیتا رہا، ان کے لیے آسمانوں سے دسترخوان اترتے رہے۔ اور ان کو اللہ کی طرف سے سلام آتے رہے۔ لیکن ہر دو مرتبہ سورہ بنی اسرائیل بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھنے والی ہے کہ ہر دو مرتبہ جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا، وقت کے نبی کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے غیروں سے ان کو پٹوایا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں اہل علم کا مجمع ہے کہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ یہود کے قبائل تھے، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
تو دوستو بڑے خاموش انداز میں اللہ نے یہ ساری بات اس امت کو سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم، ساری کی ساری انسانیت خسارے اور گھاٹے میں ہے، تباہی کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہ اللہ کامیاب کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کی، پختہ ایمان، صحیح عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، صحیح ایمانیات، ہر قسم کی شرک و بدعت سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، اور اللہ کے پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو زندہ کرنا، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کو استعمال کرنا دین کے لیے، اور اللہ کا نمائندہ بن کے زمین پہ زندہ رہنا، اللہ کا خلیفہ بن کے۔ صحابہ کرام کو کیوں اتنے درجات ملے؟ اس لیے کہ ایمان اور بنیاد کی، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ۔ خدا کی قسم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کی مدد اور نصرت، آج ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑتے، نافرمانیاں بھی نہیں چھوڑتے، دین کو اپنے گفتار سے، اعمال سے، اپنے ذاتی فعل سے مٹاتے بھی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کی مدد اور نصرت ذاتوں اور شخصیت کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کی مددیں اور نصرتیں اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر آتی ہیں۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، صحابہ کرام کی مدد کی، نیک لوگوں پہ انعام کیا۔ اب دیکھو، غزوہ خندق ہمارے لیے مثال ہے، اور غزوہ بدر بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ اور غزوہ احد اور غزوہ حنین میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی نظر پھری ہے تو اللہ نے سبق دے دیا۔ اللہ کی مدد ذات کی وجہ سے نہیں آتی یا شخصیت کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کی مدد ایمان اور عمل صالحہ کی بنیاد پر آتی ہے۔ اور اکثریت، دولت اور حکومت یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہر چیز دوستو اللہ کے امر سے، امر دین سے وابستہ ہے۔ زمانہ اس بات پہ شاہد ہے، انسانی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ ہر چیز اللہ کے امر کے ساتھ، جب ہم اللہ کے امر کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی سنت کو لیں گے، ایمان کو ہم سیکھیں گے، ایمان کے درجات کو ہم سیکھیں گے، ہدایت کے ہم طالب بنیں گے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ آئے گی۔ اور اپنے علم کے مطابق یقین، جتنا بڑا علم اتنا بڑا یقین اللہ کی ذات، غیر سے نظر پھیر لینا کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، میری قسمت، میرا مقدر اسی کے ہاتھ میں ہے، میرے سارے حال سے وہ واقف ہے۔
علم کے مطابق یقین اور اپنے علم کے مطابق عمل۔ آج ڈگریاں تو ہم سب کے پاس ہیں، لیکن ہم موازنہ کریں، ہم سارے مل کر موازنہ کریں کہ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے اور ہمارے اعمال و اخلاق کی کیا حالت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک عمل سے دین کو زندہ کرتے تھے۔ ان کے ایک عمل کی وجہ سے کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اپنے علم کے مطابق یقین کا بڑھیا ہونا اور اپنے عمل کے مطابق علم کے مطابق عمل کرنا، اور پھر اس کی آگے دوسرے لوگوں کو، پوری امت کو اس کی دعوت دینا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مدارس سے اتنے بچے فارغ ہوئے ہیں، اتنے حافظ بنے، قاری بنے، اتنے علماء بنے، لیکن یہ بھی تھوڑے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ساری امت ہے۔ سارا افریقہ، سارا یورپ، سارا عرب ان کے سامنے ہے کہ اس دعوت کو سارے عالم تک پہنچانا، ان کی مذہبی، معاشرتی، اخلاقی ان کی رہنمائی کرنا۔ آج انسانیت خدا کی قسم پریشان ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب تو ہمارا یہ مڈیالہ تیگا بھی اتنی ترقی کر گیا ہے، جب ہم پڑھتے تھے 6 سال 5 سال ادھر رہے ہیں، 27 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ ترقی، یہ مکان، یہ بازار نہیں تھے، کم تھے۔ دنیا بہت ایڈوانس اور بہت ترقی کر گئی ہے، خدا کی قسم ہم ایمان میں کمزور ہوئے ہیں، اعمال میں ہم کمزور ہیں۔ تو دوستو، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو جامہ پہنا کر آپ کو بات سمجھا سکوں، لیکن بات اتنی ہے کہ سورہ عصر نے کمال کر دیا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم، مجھے انسانی ہسٹری کی قسم، انسانی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ یا اللہ، کامیاب کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے ایمان اور عمل صالحہ کی، شیطان سے بچے، نفس کے دھوکے اور مکاریوں سے بچے، اپنی خالص نیتوں کے ساتھ اللہ کو راضی کیا، اس کے حکموں کو زندہ کیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا، اخلاص کی بنیاد پر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تیسرا عمل ہے، یہ تیسرا درس ہے کہ آگے ایمان اعمال کی دوسرے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ اب دیکھو صحابہ کرام نے کیسے اس نصیحت کو آگے بڑھایا ہے، کیسے اس بات کی دعوت دی ہے، اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، کیونکہ ایمانی اسلامی زندگی بڑی مشکل ہے، اس میں پھر حرام سے بھی بچنا ہے، اتنی اپنی حرام خواہشوں کا خون کرنا ہے، اور حرام اور گندے کاموں کو چھوڑنا بھی ہے، شیطان اور نفس کے دھوکوں سے بھی بچنا ہے، معرفت کے درجات کو طے کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے قربانی دینا پڑے گی، مجھے بد نظری سے بچنا پڑے گا، مجھے اپنے کانوں کا استعمال درست کرنا پڑے گا،
مجھے زبان کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر میں کسی عہدے پہ فائز ہوں تو مجھے اپنی قلم اور اپنا سوچ کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ مجھے اپنے نفس کے میلان سے اور توجہ سے بھی بچنا ہوگا۔ مجھے حق اور سچ کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے صبر ہے۔ صبر کے 3 معنی علماء نے کیے ہیں کہ اپنے آپ کو تمام طاعات پہ جمانا، اور ایک ہے بچنا کہ منہیات سے، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور اگر حالات آتے ہیں دکھ، بیماری، صدمہ، پریشانی، اس پہ واویلا اور شک نہیں کرنا، اس پہ مجھے صبر کرنا ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں استقامت جس کو کہتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا۔ تو دوستو بڑی جامع صورت ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے، وقت لوٹ کے نہیں آتا۔ اب میں کہوں کہ میرا زمانہ طالب علمی لوٹ کے پھر آ جائے، پھر میں اپنے شیخ کے سامنے، اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھا ہوں، اب مجھے میری مصروفیات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہر زاویے سے دیکھیں بڑی معنی خیز بات ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنی جوانیوں کی قدر کرنا، اپنے بڑھاپے کی قدر کرنا، اپنے مالوں کی قدر کرنا، اپنے وقت کی قدر کرنا، آج ہی سے ہم تہیہ کریں کہ ہم پورے یقین، پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں گے۔ یہ گوں مگوں کی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے نفسوں کو مغلوب کریں گے، ہم شیطان کے چکروں میں نہیں آئیں گے، ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اور صبر و تحمل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام کرنا، تکبیر اولیٰ سالوں فوت نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر ہو، روزانہ کی بنیاد پر اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ یاد کرنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کرنا، اور سیرت طیبہ کو پڑھنا، اور اپنی نیت کو خالص رکھنا، اور اس نور ہدایت کو اپنے جسم کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے یقین کے اندر سمو کر پھر اس کو سارے عالم میں پھیلانا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا۔ انشاءاللہ اس کی کوشش فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں آخر میں استاد محترم کا حکم ہے تو یہ گزارش کروں گا کہ یہ الحمدللہ بہت بڑی دینی درسگاہ ہے، اور اس میں آپ احباب کا بڑا رول اور بڑا کردار ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں۔ آپ لوگوں کے تعاون کی برکت سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ بچیاں، بچے دور دراز کے علاقوں سے آ کر علم دین، علم نبوت حاصل کر رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور منہ پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن تحدیث پہ نامہ کے طور پہ عرض کروں گا کہ استاد محترم کا انداز تربیت پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنا۔ ہم نے جو یہاں سیکھا ہے پوری دنیا گھومے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں کہیں بھی نہیں ملی جو یہاں سے ملی ہے۔ جو سوغات ہم یہاں سے گئے، ان درویشوں سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا،
اس لیے یہ آپ کو بڑا اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ کے جتنے بزرگ اب مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے بزرگ اب یہاں نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان سب حضرات کا بڑا کردار تھا۔ وہ زمانہ بڑا مشکل تھا جو گزر چکا ہے، اب تو ماشاءاللہ کافی ترقی ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے مدرسے کو، اپنے مادر علم کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بہتے دریا سے محروم نہ رہیں۔ کہاں کہاں سے لوگ آ کر علمی فیض پا رہے ہیں، اور اتنی بڑی ہستی، ان سے ہم استفادہ نہ کریں یا ان سے ہم محروم رہیں تو یہ بڑے خسارے اور گھاٹے کی بات ہے۔ اس لیے ہر لحاظ سے آپ بہت خوش نصیب ہیں، دین دنیا کے لحاظ سے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہاں سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم جب آئے تھے تو بہرے اور گونگے تھے، کچھ جانتے نہیں تھے۔ استاد محترم کی تعلیم، تربیت، اصلاح، اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور ماشاءاللہ پھر ان کے نوجوان بیٹے، سبحان اللہ، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ ان کے تمام جو شاگرد ہیں جو ان کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت یہ ایک گلدستہ ہے۔ اس لیے ایک تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو غنیمت سمجھیں۔ دوسرا، یہاں جتنے بھی مقامی لوگ ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے اہل خانہ کو اس تربیت گاہ کے ساتھ وابستہ کریں۔ جس طرح صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی کی شاخ تھے، اسی طرح خود یہاں جڑیں، اس مدرسے کے ساتھ جڑیں، استاذوں سے فیض پائیں، درس قرآن میں بیٹھیں، ترجمے میں بیٹھیں، اور جو ہدایت اور نور لے کر جائیں روزانہ اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کریں۔ ہمارے گھروں میں بھی تعلیم کے حلقے لگیں، علم کے حلقے لگیں۔ یہ وہ علم ہے، یہ وہ میراث ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی پہچان ہوتی ہے، جس سے آخرت کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ہم اصل میں مسلمان ایک روحانی بندہ ہے نا۔ جس طرح ظاہری آنکھوں سے ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندر کا نور اور وہ ایمان ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ لیکن اس ایمان کے درجات ہیں، ہدایت کے درجات ہیں، یہ چیزیں علماء سے سمجھ آتی ہیں، یہ اچھی محفل سے سمجھ آتی ہیں، اچھی مجلس سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو آپ بھی سب حضرات سے اور طالب علموں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی کہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ لوٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج ہم کہیں کہ صبح ہمیں دوبارہ مل جائے یا فجر کی نماز کا ٹائم ہمیں دوبارہ مل جائے، نہیں ملے گا۔ جو وقت گزر چکا سو گزر چکا۔ ہم نے اپنے وقت کو بہت قیمتی بنانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، جو کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہم سارے محتاج ہیں، اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔